ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ خلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لسيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. صلوات اللهم صل على محمد ومحمد. ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی میں گزارش کروں گا المہدی سینٹر کی کامیابی کے لیے، اس مسجد کی قبولیت کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور جو جن لوگوں نے ماہ رمضان میں ان مجالس اور محافل میں شرکت کرتے رہے ہیں، جس بھی طریقے سے انہوں نے تعاون فرمایا ہے، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ابھی جو آپ کے سامنے آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ سورہ نحل کی 90 نمبر آیہ مبارکہ ہے، 90، جس میں باری تعالیٰ حکم فرما رہا ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کے لیے، تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، قیامت تک کے انسان جن و انس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم عدل سے اور احسان سے کام لو. یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور ذی القربہ قرابت داروں کو ان کا حق دو. قرابت دار متواتر روایات سے ثابت ہے کہ ذی القربہ سے مراد اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں. جس طرح سے ایک اور مقام پہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقُّهُ، اور اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں کہ آیہ کے اندر جو حکم ہوا کہ ذی القربہ کو ان کا حق دے دیا جائے، یہ اس کا شان نزول وہی ہے کہ جب فدق کا حکم دیا گیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ حضرت زہرا کو دے دیا جائے ان کی ملکیت میں. دوسرا روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ ان دونوں آیات کے بارے میں کہ جو میں نے پڑھی اور یہ جو بعد میں پڑھی ہے، کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کہ حق ذی القربہ کو دے دیں اس خمس سے ہے، کہ جو خمس کی ادائیگی کی طرف اشارہ ہے، کہ یہ جو خمس ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد سے مخصوص ہے، ائمہ معصومین علیہم السلام سے مخصوص ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ 2 حصے ہیں، سہم امام اور سہم سادات. تو خمس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اگر دونوں روایات کو لے لیا جائے تو ایک روایت جو ہمیں سامنے دکھائی دیتی ہے کتب میں، وہ امام سجاد علیہ السلام کی، کہ جب شام جاتے ہوئے راستے میں کسی نے ان سے بات کی، ہم کلام ہوا کسی شامی نے، تو امام نے فرمایا تھا کہ کیا تم جانتے ہو قرآن میں ذی القربہ کا ذکر آیا ہے، وہ ذی القربہ کون ہے؟ پھر امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ذی القربہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں. تو معلوم ہوا کہ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ ایک اور روایت بھی آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو ذی القربہ سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں،
تو حق دینے سے مراد یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مان لیا جائے، سمجھ لیا جائے، اس پہ ایمان رکھ لیا جائے. یعنی امامت ائمہ 12 اماموں کے امامت پہ ایمان رکھنا بھی حق دینا ہے ذی القربہ کو. تو اگر آپ فدق لے لیں، اگر آپ خمس لے لیں، اگر آپ اہل بیت علیہ السلام پر ایمان رکھنا، ان کی اطاعت کرنا، تو یہ سب کا سب کیا ہوگا؟ یہ سب یہ ہوگا کہ اہل بیت اور ذی القربہ ان کی جب آپ اطاعت کریں گے، ان سے محبت کریں گے، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ بے ابی انت و امی و مالی و اسرتی، کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہمارے مال آپ پر فدا ہو، ہمارے گھر بار آپ پر فدا ہو، ہمارا سب کچھ آپ پر فدا ہو. تب جب انسان دل سے اور زبان سے اور عملاً اس طرح کرے گا تو پھر وہ حق دینے کے برابر آئے گا. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ عدل کرو، احسان کرو اور ذی القربہ کا حق دو، تو ادھر یہ اس سے کیا مراد نکلتی ہے کہ کہاں عدل، کہاں احسان کی بات اور کہاں ذی القربہ کا حق دینے کی بات. تو عزیزان گرامی، گزارش یہ ہے کہ جب تک انسان در حقیقت اہل بیت علیہ السلام کا تابع، مطیع اور ان کے محبین میں سے نہ ہو 100%، تو پھر اس وقت تک وہ عدل نہیں کر رہا، اور نہ ہی وہ احسان کر رہا ہے، اور نہ ہی وہ ذی القربہ کا حق ادا کر رہا ہے. جیسا قرآن میں احسان کے لیے آیا نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے حقوق ہیں انسان پر، ہر انسان پر اس کے ماں باپ کے حقوق ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. سب سے زیادہ حق انسان پر اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ اور آل رسول کا ہے علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پھر اگر انسان صحیح معنوں میں شریعت کا پابند ہو اور یہ تمام تر حقوق بھی ادا کر رہا ہو جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں حقوق العباد میں سے اور حقوق اللہ میں سے، تو پھر وہ یہ اس آیہ مبارکہ کا مصداق بن سکے گا، اور وہ کہہ سکے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی میں نے پاس رکھی ہے اور میں نے اس کی بات مان لی ہے. کون سا مسلمان ہے جو کہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا نعوذ باللہ لیکن میں نہیں مانتا؟ تو پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لائق نہیں رہے. جب ہم بات کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے عدل کی مجالس و محافل میں منبروں سے، تو ہم زیادہ تر جب علی ابن ابی طالب کی قضاوتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو قضاوتیں مولا علی علیہ السلام کے سے سرزد ہوئیں، یا پھر مثلا مثال کے طور پر جو بیت المال سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انفاق فرماتے تھے، لوگوں کو تقسیم جس طریقے سے کرتے تھے، تو وہ عدل کی طرف ہم اشارہ دیتے ہیں. یا پھر جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو چند سال کی 4-5 سال کی حکومت تھی، تو وہ جس طریقے سے عادلانہ حکومت مولا علی علیہ السلام نے قائم کی، تو ہم ان 3 زاویوں کی طرف اشارہ کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ عدالت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. البتہ میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ عدالت امیر المؤمنین علیہ السلام کو صرف ان چیزوں سے مختص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عدالت کو جس طریقے سے وہ وسیع تر مفہوم میں آیا ہے، تو پھر جب عدالت کی بات ہو تو پھر اس پورے وسیع تر مفہوم کے اندر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عدالت کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عدالت کے لفظ کو سمجھنا پڑے گا کہ عدالت کیا چیز ہے، عدل کیا چیز ہے. عدالت ضد ظلم ہے. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالت کیا چیز ہے، تو ضد ظلم کا مطلب کیا، یعنی اس کا اپوزٹ. عدالت کو سمجھنے کے لیے آسان چیز یہ ہے کہ اس کا اپوزٹ جو ہوگا وہ ظلم ہوگا، ظلم کا اپوزٹ عدل ہوگا، عدل کا اپوزٹ ظلم ہوگا.
لغت میں اس کے 3-4 قسم کے ڈیفینیشنز آئے اور وہ 3-4 درست ہیں کیونکہ اس کے بہت وسیع مفہوم نکلتے ہیں. کسی نے یہ کہا کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان مساوی یعنی برابر تقسیم اگر کرتا ہو، یعنی تول میں اور وزن میں کم و بیشی نہ کرتا ہو اور عدل سے تقسیم کر رہا ہو تو پھر وہ عدالت ہے، وہ عدل ہے. کسی نے لغت میں کہا کہ نہیں، عدل کا مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز اس کے مقام پر اس کو پہچانا جائے، نہ اس کو بڑھایا جائے نہ اس کو کم کیا جائے، تو یہ عدل ہے. اور کسی نے لغت میں یہ کہا کہ نہیں، جو چیز قبیح ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، وہ دوسروں کے لیے انجام نہ دے، یعنی ظلم نہ کرے اور اس چیز سے منع ہو جائے اور رک جائے، تو یہ عدل ہے. اور اصطلاح میں جو عدل کا مفہوم آیا فقہی اصطلاح میں، فقہ کے اندر عدل کیا چیز ہے؟ عدل اس کو، عادل شخص اس کو کہتے ہیں وہ شخص کہ جو کہ گناہان کبیرہ جس سے سرزد نہ ہوتے ہوں، گناہان صغیرہ کے اوپر اصرار نہ کرتا ہو، یعنی ایک دفعہ گناہ صغیرہ میں سے کوئی گناہ ہوا اور وہ دوبارہ کرے، پھر استغفار کرے، پھر دوبارہ کرے، نہ، تکرار نہ کرتا ہو، اصرار نہ کرتا ہو، عادی نہ ہو اس گناہ صغیرہ کا. اور جب کبھی گناہ صغیرہ میں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً استغفار کر لے، یہ شخص عادل مانا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں. ہماری شریعت میں، اہل بیت علیہ السلام کی مکتب کی شریعت میں، فقہ میں اس کو عادل کہا جاتا ہے. اور اگر انسان عادل نہ ہو مثلا تو وہ پھر نماز پڑھانے تک کے لائق نہیں رہتا، پھر اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی. اس کی گواہی مثلا 2 عادل گواہ جہاں کہے جاتے ہیں تو عادل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص صرف گواہی دے سکتا ہے، 2 ایسے اشخاص گواہی دے سکتے ہیں جو عادل ہوں، یعنی یہ فقہی ڈیفینیشن کے برابر. تو یہ تو ہوا فقہ کے اندر. تو اگر ہم بات کر رہے ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام کے عدل کی، تو کہاں ایک مسجد کا کوئی مولوی صاحب، اس کے لیے شرط جب عدالت کی یہ ہو، تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی اگر عدالت کو ہمیں سمجھنا ہے تو وہ وسیع تر مفہوم میں جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں اس آیہ مبارکہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کی اطاعت کرو. اور فخر الدین رازی نے لکھا کہ سچوں سے مراد صرف وہی ہو سکتے ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، یعنی کہتے ہوں جھوٹ نہ بولو لیکن خود جھوٹ بولتے ہوں. جب قول و فعل میں تضاد ہوگا تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص سچا نہیں ہوگا. تو خدا کے نزدیک سچا صرف وہی ہو سکتا ہے جو معصوم عن الخطا ہو، جس کو اللہ صادق فرما دے. اور ابن عباس سے روایت کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں فرمایا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس سے مراد ہیں صادقین. اور امام صادق علیہ السلام نے اور امام باقر اور دیگر ائمہ معصومین سے ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس سے مراد ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام تر روایات کو اگر لے لیا جائے تو 12 ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت و ولایت، یعنی ان کو دیکھا جائے تو سب کے سب یہ ائمہ معصومین علیہ السلام سچے ہیں اور اس معیار پہ پورا اترتے ہیں. تو یہ صادقین سے مراد سب کے سب ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں. تو عادل، اگر عدالت کی بات ہو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، خاص کر کے امیر المؤمنین علیہ السلام کی، تو وہ اس معیار پہ ہمیں عدالت دیکھنی پڑے گی، نہ کہ چند واقعے اور قضیے کہ مثلا ایک بندے کا مثلا اس طریقے سے معاملہ حل کر دیا یا فلانے کا مثلا عدل سے حل کر دیا. نہ، عدالت کو آپ اس مفہوم میں 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک، یہ عدالت بہت مہم چیز ہے، اس چیز کو عدالت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مبارک کو بری و ذمہ نہیں رکھا، لیکن اس بحث میں جانے سے پہلے اس کو آسان کرنے کے لیے کہ اگر بچے بھی سمجھ جائیں کہ عدل اور عدالت کیا چیز ہے، اس کی سب سے چھوٹی
جو پہلا قدم ہے وہ کیا ہے؟ وہ فطرت انسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی فطرت جس پر انسان کو اس نے خلق کیا. انسان عدل کو سے محبت کرتا ہے. مثلا کوئی شخص اگر کوئی ظالم بھی ہو اور اس کو اگر منہ پہ یہ کہا جائے کہ تم ظالم ہو تو اس کو پسند نہیں آئے گا، لیکن اگر اس کو یہ کہا جائے کہ تم عادل انسان ہو تو وہ بہت خوش ہوگا. یا مثلا دوسری مثال یہ کہ اگر کوئی قاضی، کوئی جج اگر کوئی حکم دیتا ہے اور وہ اس کا فائدہ اس کے حکم کا کسی ظالم کو پہنچ رہا ہو تو وہ فائدہ اس کو پسند آئے گا، لیکن اس کے حکم کو سن کر وہ اس جج کی پستی اس کے ذہن کے اندر آ جائے گی کہ اس شخص نے انصاف نہیں کیا، حق دوسرے کا بنتا تھا مجھے دے دیا. اور اگر وہ شخص عدل سے کام لیتا اور عادلانہ ایک فیصلہ کر دے تو اس کے دل میں اس کے لیے احترام ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ نہیں، اس شخص نے، اس قاضی نے، اس جج نے جو میرے حق میں فیصلہ کیا، حالانکہ میرے مخالف ہے، مخالفت میں اس نے کیا، لیکن عدل کا تقاضا یہی تھا کہ اس کو اسی طریقے سے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. تو یہ انسان کی فطرت ہے، اور انسان کی جو فطرت ہے یہ در حقیقت الہی فطرت ہے، اور یہ جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے عدل. تو جو عدل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی لازم کیا. اور پھر جو حجت ہائے خدا ہے، خصوصاً امیر المؤمنین علیہ السلام، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر اس اوصاف، تمام تر صفات کے مظہر کامل اہل بیت اطہار ہیں، مظہر کامل، انسان کامل علی ابن ابی طالب ہیں. ہم لوگوں کو اس عدل کا اگر سمجھنا ہوگا تو ہم لوگ جب تک علی ابن ابی طالب ہمیں نہ بتاتے کہ عدل کس کو کہتے ہیں تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ عدل یعنی چیز، عدل یعنی کیا. ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام، یہی انبیاء، یہی حجت ہائے خدا جو صفات الہی کے مظہر ہیں، وہی ہمیں، انہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا عدل ہے اور کیا نہیں. دیکھیے کہ جہاں اس آیہ مبارکہ میں ہمیں عدل کا حکم دیا گیا، وہاں ہمیں دوسری طرف احسان کا بھی حکم دیا گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان عدل کر لیتا ہے لیکن وہ احسان کو بھول جاتا ہے. عدل کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ بچوں کے لیے چھوٹی سی مثال. عدل کہتے ہیں کہ مثلا اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہو اور جس کو قرضہ دیا وہ شخص اتنا کمزور ہو کہ جب وہ قرضے کی تاریخ آئی وہ ادا نہ کر سکے تو وہ اس کو معاف کر دے. مثلا اگر وہ قرضہ اس سے وصول کرے چاہے وہ جس بھی حالت میں ہو تو یہ عدل کا تقاضا ہوگا، لیکن اگر وہ اس کو معاف کر دے تو یہ احسان ہوگا. یا مثلا اگر کسی شخص پہ حد جاری ہو رہی ہو، کوئی قصاص کا مسئلہ ہو تو وہ قصاص اگر کوئی بخش دے تو وہ احسان ہوگا، نہ بخشے تو وہ عدل ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عدل اور احسان جدا بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عدل اور احسان بھی مل جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مثلا بعض دفعہ لوگ احسان کرتے ہوئے عدل کو بھول جاتے ہیں. مثلا اگر کسی قاضی کے سامنے کوئی کسی کا قتل کا معاملہ آئے، میرے دوست تھے مولانا صاحب قم کے اندر آغا مفید، ان کے والد محترم دادگاہ انقلاب قم کے رئیس تھے، رئیس دادگاہ انقلاب تھے، قاضی تھے، چیف جسٹس سمجھے کہ وہ تھے. انہوں نے مجھے خود سنایا، بہت اچھے ان سے تعلقات تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو عدل ہے یہ بڑی سنگین کسوٹی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ جیسے ہم یہ قاضی جنت اور جہنم کے درمیان میں تیز دھار کے اوپر ہم چل رہے ہیں. کہا ایک عورت کا انہوں نے مثال دی کہ میرے سامنے ایک عورت کا واقعہ بتایا کہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس نے قتل کیا تھا، لیکن جن کا مقتول کے جو لواحقین تھے وہ معاف کرنے، قصاص کہتے تھے لیں، اور معاف نہیں کرتے تھے.
تو اس کی ماں جو تھی میرے سامنے روتی تھی. انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے جذبات حاوی ہو جاتے عدل کے اوپر تو میں جہنم میں چلا جاتا. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ قاضی کا کام ہے عدل سے کام لے. یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے. اگر ادھر وہ یہ کہے کہ میں احسان کرتا ہوں اور اس کو بخش دیتا ہوں تو اس نے عدالت چھوڑ دی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان احسان کی منزلوں میں جائے تو عدالت کو چھوڑ دے, یا عدالت کی طرف جائے تو احسان کو چھوڑ دے. تو یہ ایک اتنی مشکل گھڑی ہے عدالت کی اور احسان کی کہ اس کے درمیان میں بین اگر ہم نے چلنا ہے تو بہترین مثال اگر ہم نے دیکھنی ہے تو وہ بہترین مثال امیر المؤمنین علیہ السلام کی سیرت مبارک سے زیادہ بالاتر کون سی سیرت ہو سکتی ہے. عدل و احسان کی بہترین مثال میں آپ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کروں جو پچھلی دفعہ پورے طریقے سے بیان نہ کر پایا. ایک روایت اسبغ بن نباتہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے قریبی ترین اصحاب میں سے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص حبشی غلام کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا دورہ حکومت امیر المؤمنین علیہ السلام کے. وہ شخص آیا, لوگوں نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے. مولا علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی یا امیر المؤمنین میں چور ہوں اور میں نے چوری کی ہے. مولا نے فرمایا واہی ہو تجھ پر, اگر تو میرے سامنے علی ابن ابی طالب کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ تو نے چوری کی ہے تو پھر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے حد جاری کرنی پڑ جائے گی, سوچ سمجھ کے بات کر. پھر پوچھا مولا نے, میں تیرے سے دوسری دفعہ پوچھتا ہوں اب سوچ کے بتا کیا تو نے چوری کی؟ اس نے کہا میرے مولا آپ نے میرے سے سوال کیا, میں نے حقیقت میں چوری کی ہے اور میں چور ہوں, مجھ پر حد جاری کیجئے, قرآن اور سنت سے جو حکم ہے وہ میرے پر جاری کیجئے تاکہ میں دنیا میں سزا پا جاؤں اور اس دنیا سے پاک و صاف اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں آخری بار تیرے سے پوچھ رہا ہوں. جب آخری بار بھی اس نے اقرار کیا تو مولا علی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ قلم کرنے کی حد جاری کی. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں حد جاری جو ہوتی ہے وہ اہل سنت سے تھوڑی مختلف ہے. اہل سنت قلائی سے ہاتھ کاٹتے ہیں اور ہمارے ہاں انگلیاں کاٹی جاتی ہیں, کیونکہ ہتھیلی ایک عبادت کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے ہتھیلی ایک ضروری جز ہے اور اس کے بغیر انسان کا حق ہے کہ وہ عبادت کرے. اس لیے ہمارے ہاں ہاتھ ادھر سے قلم نہیں کیا جاتا. غرض یہ کہ اس کا ہاتھ قلم ہوا اور یہ شخص باہر نکلا, اپنا خون بہتا ہوا ہاتھ اس نے دوسرے ہاتھ میں لیا اور باہر گلی میں چلتا ہوا جا رہا ہے. ایسے میں ایک شیطان اس کے پاس آیا, ایک شیطان نما انسان اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کس نے تمہارا یہ ہاتھ کاٹا, کس نے تمہارا یہ ہاتھ قلم کیا؟ گویا اس کو بہکانا چاہتا ہے اور اس کو اب اس لمحے کے اندر آ کر اس کا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے. لیکن 100 سلام و محبین اہل بیت علیہ السلام کے کہ جن کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن وہ آخری وقت تک وہ یہی کہیں گے یا علی اور یا حسین کے نعرے لگاتے رہیں گے. اس شخص نے جب یہ سنا تو کہا کہ کس شخص نے ہاتھ کاٹا؟ تم میرے سے یہ پوچھنا چاہتے ہو تو سنو, میرا ہاتھ سید الوسیین نے کاٹا, میرا ہاتھ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے کاٹا, ارے میرا ہاتھ تو یعصوب الدین نے کاٹا, ارے میرا ہاتھ تو امام المتقین نے کاٹا, ارے میرا ہاتھ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نے کاٹا, ارے میرا ہاتھ تو رسول خدا کے بھائی نے کاٹا. ارے یہ بولتا جا رہا ہے فضائل. تو اس شخص نے روکا اور کہا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹا ہے اور تم ان کے فضائل بیان کر رہے ہو. اب اس کا جواب سنیے. اس نے جواب میں یہ کہا, کیا خوبصورت جواب تھا. اس نے کہا کیسے نہ میں یہ گن گاؤں اپنے مولا کے, میری ہڈیاں, میرا گوشت, میرا خون پوست, ہر چیز میری ولایت اور عشق اہل بیت میں بنی ہے, عشق امیر المؤمنین علیہ السلام میں میرے یہ سب کچھ بدن تیار ہوا ہے, میں کیسے اپنے مولا کے گن نہ گاؤں. ارے لوگوں نے جب یہ سنا نا تو مولا علی علیہ السلام کے پاس گئے اور مولا علی کو فرمایا. لوگوں نے عرض کی, کہا یا علی جس حبشی غلام کے آپ نے ہاتھ قلم کیے تھے نا وہ تو گلی کوچوں میں آپ کے فضائل و مناقب بیان کرتا ہوا پھر رہا ہے. اب مولا ہمیں دکھانا چاہتے تھے, ہاتھ بھی قلم اس لیے کیا تھا تاکہ دیکھ لو علی کا عدل کیا ہے. مولا علی علیہ السلام ہمیں اگر پہلے کوئی دوسرا فیصلہ سنا دیتے تو وہ پھر اور بات ہوتی, لیکن ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا. مولا علی علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ بیٹا حسن اس حبشی غلام کو میرے پاس لے کر آؤ.
امام حسن مجتبی علیہ السلام گئے، اس حبشی غلام کو لے آیا گیا. مولا علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے شخص، میں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے اور تو میرے ہی گن گا رہا ہے. اس نے کہا مولا میں کیسے گن نہ گاؤں، میں کیسے گن نہ گاؤں آپ کے یا علی، میرے تو گوشت پوشت خون میری ہڈیاں آپ کے عشق میں بنی ہیں، میں آپ کے گن نہیں گاؤں گا تو پھر میں کس کے گن گاؤں. مولا علی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ہاتھ آگے کرو، اور پھر اس کے ہاتھ پر ایک کپڑا، جو کٹا ہوا ہاتھ تھا اس پر ایک کپڑا رکھ دیا. اور پھر مولا نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد فرمایا آمین. اور پھر بعد میں مولا علی علیہ السلام تشریف لے کے آئے. تشریف لے کے فرمایا کہ اے شخص یہ بتا کہ یہ تیرے جو ہاتھ کٹائے اب تو دیکھ کے میں کیا کرتا ہوں. ایک دم سے مولا نے حکم دیا کس کو؟ جو کٹی ہوئی رگیں تھیں. فرمایا میں علی ان کٹی ہوئی رگوں کو تمہیں حکم دیتا ہوں کہ واپس جڑ جاؤ. اور یہ کہہ کے مولا نے اپنے دست مبارک سے جب وہ کپڑا اٹھایا تو ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ ہم پاس کھڑے تھے، تمام لوگ پاس کھڑے تھے، ہکا بکا رہ گئے، حیران ہو گئے کہ وہ ہاتھ جیسے پہلی حالت میں تھا اسی طرح واپس آ گیا. اب یہ حبشی غلام مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کہا کتنے کریم ہے میرے مولا، کتنے کریم ہے میرے مولا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ امامت و نبوت کدھر رکھیں. کبھی دستہ مبارک مولا علی کے چومتا تھا، کبھی ان کے پیر چومتا تھا اور وہاں سے چلا گیا. اب میں ادھر نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس حبشی غلام کے ہاتھ کاٹنے یہ مولا علی علیہ السلام کا عدل تھا، اور اس کو دوبارہ سے ہاتھ جوڑ دینا یہ امامت کا احسان تھا. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ عدل کیا ہے اور احسان کیا ہے، مولا علی علیہ السلام جیسی شخصیت کو اگر ان کی سیرت کو، واقعات کو ہی انسان پڑھ لے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ذات مبارک کے اوپر اس عدل کو واجب قرار دیا. خود اللہ تعالیٰ واجب ہے، اسی لیے ہمارے شیعوں کے اصول کے اندر بھی اللہ کا عادل ہونا ایک شرط ہے. ہم لوگ عدل بھی اللہ تعالیٰ کے عدل کے قائل ہیں، لیکن بعض برادران گرامی عدل الہی کے قائل نہیں ہیں. تو آیت اللہ وحید خراسانی کی میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنے علم کلام کی بحث میں جہاں عدل الہی کی بات آئی تو انہوں نے کیا خوبصورت بحث فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ جس طرح یہی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ جب دوسروں کو عدل اور احسان کرنے کی تلقین کرتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود اس کے اوپر عمل نہ کرے. ایک دلیل یہ انہوں نے دی اللہ کے عادل ہونے کی اور عدالت کی، اور دوسری دلیل انہوں نے یہ دی، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اگر ظلم کرتا ہے تو اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لا علمی میں کر رہا ہے، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو علم تو ہے لیکن وہ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے صرف ظلم کا راستہ دیکھ رہا ہے. لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ دونوں باتیں اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی ظلم کا راستہ اپنائے، ہر چیز پر قادر ہے. اور تیسری ایک اور نقطہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ظلم ہے یہ عیب ہے اور نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر و منزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے عدل کی، اس نے انسان کے اندر بھی ڈالی اور کمال کے حد تک اہل بیت علیہم السلام کے اندر ڈالی. اب اگر انسان اللہ پر ایمان اگر نہیں رکھتا تو وہ عدالت سے ہٹ جاتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. اگر وہ رسول پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ عدالت سے ہٹ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ عدالت سے ہٹ جاتا ہے اور وہ عادل نہیں رہتا. کس طرح دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتب کے اندر آیا، اہل تشیع کے کتب کے اندر آیا، بارہا امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت
محبت کے لیے تاکید ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ دلوں کو خبر ہو سکیں. اور یہ روایت کنز العمال اہل سنت کی محدثین اس کو اہل سنت کے بہت قدردانی سے اس کو دیکھتے ہیں. یعنی یہ کنز العمال وہ کتاب ہے اہل سنت کہ جس کو اگر آپ کسی اہل سنت کے سامنے رکھیں تو وہ اس کو بڑے قدر و منزلت سے دیکھتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بعلی ابن ابی طالب, یعنی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ذات ابی طالب کے لیے. پھر آگے فرمایا فَإِنَّهُ فَأَحِبُّوهُ, اس لیے کیونکہ وہ تمہارے مولا ہیں, چونکہ مولا ہیں اس لیے ان سے محبت کرو. یہ جو مولا حاکم کا جو فلسفہ اور کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ رعایا حاکم سے محبت کرے اور حاکم بھی رعایا سے محبت کرے. فَإِنَّهُ مَوْلَاكُمْ, کیونکہ وہ تمہارے مولا ہیں. فَأَحِبُّوهُ, اس لیے تم ان سے محبت کرو. پھر آگے فرمایا وَكَبِيرُكُمْ فَاتَّبِعُوهُ, کیونکہ وہ تمہارے بڑے ہیں, تم سب میں سب سے بڑے ہیں, اس لیے ان کی اتباع. وَعَالِمُكُمْ فَأَكْرِمُوهُ, کیونکہ وہ تم سب میں سب سے زیادہ عالم ہیں, سب میں, چاہے وہ اصحاب ہوں یا غیر اصحاب ہوں یا کوئی بھی ہوں, سب سے زیادہ عالم ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس وجہ سے فَأَكْرِمُوهُ, اس لیے ان کو اکرام کرو, ان کا احترام کرو. وَقَائِدُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ, اور وہ تمہارے قائد ہیں, وہ قائد ہیں جو جنت کی طرف لے کے وَقَائِدُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ, اور وہ تمہارے وہ قائد ہیں جو جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں. وَإِذَا دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ, اور اگر تمہیں کبھی وہ اپنی طرف بلائیں تو فوراً اجابت کرو, فوراً ان کی طرف جاؤ. یہی عدالت کا تقاضا ہے. اگر وہ بلا رہے ہو اہل بیت علیہ السلام ایک سمت کی طرف اور اگر کوئی دوسری سمت کی طرف جا رہا ہے تو وہ گویا عدالت سے اپنے ہٹ چکا ہے. پھر آگے فرمایا احبوہ بحبی, اس سے اگر تم میرے سے محبت کرتے ہو تم اس محبت کی وجہ سے علی ابن ابی طالب سے محبت کرو. وَأَكْرِمُوهُ بِكَرَامَتِي, اگر تم میرا احترام کرتے ہو تو میرے احترام کی وجہ سے علی کا احترام کرو. مَا قُلْتُ لَكُمْ فِي عَلِي, میں تمہیں یہ جو علی کے بارے میں کہہ رہا ہوں, مَا قُلْتُ لَكُمْ فِي عَلِي إِلَّا مَا أَمَرَنِي بِهِ رَبِّي جلت عظمتو, فرمایا کہ یہ جو تمہیں میں علی ابن ابی طالب کے لیے نصیحت کر رہا ہوں یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کر رہا, یہ بلکہ یہ میرے رب کا حکم ہے جس نے مجھے حکم دیا کہ تم لوگوں کو یہ میں حکم دوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور یہ جو میں بار بار امیر المؤمنین علیہ لگاتے ہیں لوگ اور بار بار امیر المؤمنین علیہ السلام کہہ کے مولا علی علیہ السلام کو مخاطب ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا آج بیان کر دی جائے تو کیا خوب ہوگا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ خطاب دینے والا امیر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے. حضرت ابن عباس کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلی دفعہ یہ لفظ امیر المؤمنین میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا. اور ہر شخص جانتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, قرآن کی آیت مبارکہ ہے کہ اے رسول ان کو بتا دیجئے کہ آپ جو کچھ بھی کلمات زبان مبارک سے ادا کرتے ہیں وہ آپ کے نہیں بلکہ مجھ اللہ کے ہوتے ہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو سامنے سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا. جو ہی ان کو آتے ہوئے دیکھا تو کیا ہوا, ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف دیکھا کے بعد کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے تعجب کیا اور میں نے رسول خدا کی طرف دیکھا اور یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کی محبت میں یہ لفظ کہہ دیا امیر المؤمنین کا، یا یہ کوئی وہ لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عباس سنو، جب میں معراج پر گیا تو اس معراج کے اوپر صرف میں تھا اور میرا اللہ تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ جب مجھ سے ہم کلام ہوا تو علی ابن ابی طالب کی آواز کے اندر ہم کلام ہوا۔ میں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون مجھ سے مخاطب ہے، آیا تو مجھ سے مخاطب ہے یا علی ابن ابی طالب مجھ سے مخاطب ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اور میرے لیے محبوب ترین آواز چونکہ علی ابن ابی طالب کی ہے، تو میں نے اس لیے تاکہ آپ کی راحت کا باعث بنے اس لیے علی کی آواز میں آپ سے کلام کیا۔ تو اس وقت رسول خدا کو فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ واپس زمین پر تشریف لے کے جائیں تو اہل زمین کو یہ فرما دیجئے گا کہ مجھ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ علی ابن ابی طالب کو امیر المؤمنین کہہ کے پکارا کریں۔ اور یہ وہ سعادت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد کبھی کسی کو امیر المؤمنین علیہ السلام کا اگر کسی کو خطاب دیا گیا تو اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تاریخ میں ہے کہ کہا گیا امیر المؤمنین، لیکن وہ بالکل غلط ہے، حتیٰ کہ اگر عظیم ترین لوگوں کو بھی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطاب کسی کو دے سکے۔ ایک روایت آپ کے سامنے اور آپ کی زحمتیں تمام کرتا چلوں کہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کو، ہمارے جو آخری امام ہیں، کیا ان کو ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطاب دے سکتے ہیں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ ہمارے جد کو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب دیا ہے، اور ان سے پہلے اور ان کے بعد اگر کسی کو دیا گیا یہ خطاب تو وہ خطاب جو بھی خطاب دینے والا ہوگا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو گویا یہ کہ 11 اماموں میں سے کسی کو بھی ہم امیر المؤمنین کہہ کے نہیں پکار سکتے، یہ اس لیے کہ یہ مختص امیر المؤمنین علیہ السلام کا اس لیے کیا گیا خطاب تاکہ سب انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بعد از رسول خدا سب سے بلند تر مرتبہ تمام انبیاء سے بھی افضل اگر کوئی ہے تو وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور ایک اور چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جہاں عدل کی بات ہو رہی ہے تو شروع میں جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ عادل اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ واجبات پر عمل کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو، گناہ صغیرہ انجام بھی دے تو تکرار نہ کرے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی نمازیں پڑھے، حج پہ جائے اور اگر ان سے انکار کرے تو وہ عادل نہ رہے گا، لیکن اگر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہو، حج پہ بھی جا رہا ہو، تمام تر عبادتیں کر رہا ہو، تمام تر حقوق بشر بھی انجام دے رہا ہو، تمام تر حقوق اللہ بھی انجام دے رہا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت نہیں ہے تو کیا وہ عادل رہے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں عادل رہے گا، بلکہ اس کی یہ ایمان اور کوئی عمل اس سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یا علی، انسانوں کے تمام تر اعمال حب، آپ کی محبت کا عنوان، حب آپ کی حب کا عنوان ہے، تمام تر لوگوں کے جو اعمال ہیں، اعمال تبھی قبول ہوں گے جب لوگ آپ سے محبت۔ پھر فرمایا یا علی، آپ سے محبت کرنا ایمان ہے اور آپ سے بغض رکھنا کفر ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ 120 بار معراج پر تشریف لے کے گئے تھے تو اس وقت جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کے لیے سب سے زیادہ تاکید کی گئی تو حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ تاکید نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ حج کی،
نہ زکوٰۃ کی، نہ کسی چیز کی، نہ حقوق العباد کی، بلکہ سب سے زیادہ تاکید اگر جو مجھے کی گئی تو وہ ایک ہی چیز کی گئی، اور وہ اطاعت اور محبت علی ابن ابی طالب کی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل کی اعلیٰ ترین منزل یہ ہے کہ اگر وہ شخص علی ابن ابی طالب کا مطیع ہو، ان کی اطاعت کرے اور ان سے محبت کرے، تبھی وہ عادل ہوگا، ورنہ وہ عدالت کی منزل سے ہٹ چکا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا مقام و منزلت ہے ہمارے مولا کا، کہ اگر انسان یعنی عقل انسان کی بند ہو جاتی ہیں کہ صرف محبت کرنے سے، صرف محبت علی ابن ابی طالب سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ارے تمام تر اعمال کی قبولیت کا باعث علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید یہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ علی ابن ابی طالب کی محبت نہ ہو۔ اور اس کی دلیل وہی وہ روایت سلسلۃ الذہب ہے کہ جس میں اب جب امام رضا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے نیشاپور، مامون الرشید نے جب ان کو دستگیر کر کے لے کے گئے تھے تو کتنا جمع غفیر تھا، کئی تعداد میں، بڑی تعداد میں سنی محدثین کا، جنہوں نے اس روایت کو سلسلۃ الذہب کے نام سے دیا، جس میں حدیث قدسی بیان کی تھی۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے اجداد کو نقل کر کے اور فرمایا تھا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا، میرے عذاب سے بچ گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا بشروطہا، البتہ اس کی شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا اور میں امام رضا ان شرائط میں سے ایک شرائط ہوں۔ گویا توحید کے اوپر ایمان بھی اگر رکھا جائے اور وہ اہل بیت اطہار کو نہ مان رہا ہو، وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ ایمان نہ رکھتا ہو، تو پھر اس کی توحید بھی اسی طریقے سے ہوگی کہ جس طرح ابلیس اللہ کو مانتا تو ضرور ہے، لیکن اس کی یہ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انکا رجیم، کہ جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بے شک اگر اہل بیت علیہ السلام سے اگر کوئی انسان منہ پھیر لے گا تو وہ اپنی عدالت سے ہی کیا بلکہ اپنے ایمان سے باہر نکل جائے گا۔ اب چند کلمات مصائب کے ان عظیم الشان امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے کہ ہم تو ان کے فضائل و مناقب اگر بیان کریں تو کوئی تعجب نہ ہو۔ ان کے فضائل و مناقب تو نان مسلم، غیر مسلموں نے بھی، غیر مسلمانوں نے بھی لکھے۔ ایک صاحب لبنانی کرسچن ہے اور ان کا نام جارج جارڈن ہے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ علی دی وائس آف جسٹس فار ہیومینٹی، انسانیت میں انصاف کی آواز، یعنی علی ابن ابی طالب، یہ اس کتاب کا عنوان ہے اور ترجمہ یہ بنتا ہے۔ اس شخص نے جب یہ کتاب چھاپنی چاہی تو مسلمانوں میں سے کسی کی طرف سے اس کی مدد نہ ہوئی، لیکن ایک پادری عیسائی نے اس کی مدد کی۔ ایک عیسائی پادری تھا، اس نے اس کی مدد کی اور پیسے دیے کتاب چھاپنے کے لیے، اور اس نے یہ کہا کہ میں اس لیے یہ پیسے دے رہا ہوں کیونکہ ہم عیسائی احسان مند ہیں علی ابن ابی طالب کے کہ ان کی دور حکومت میں ایک عیسائی کا ایک حق بھی پامال نہیں ہوا، بلکہ تمام عیسائیوں کے حقوق کی مولا علی علیہ السلام بنفس نفیس حفاظت فرماتے تھے۔ وہ مولا علی کہ جن کے دشمن بھی گن گائیں، غیر مسلمان بھی ان کے گن گائیں، اور شیعہ تو ہیں ہی انہی کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب مصائب کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب کوئی شخص مولا علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا علی میں بہت مظلوم ہوں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وائی ہو تجھ پر
تو کہتا ہے کہ تو مظلوم ہے، مجھ علی ابن ابی طالب سے زیادہ کون مظلوم ہو سکتا ہے؟ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے آخری وقت آیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا دیکھنا، جب تم میرا جنازہ اٹھاؤ گے تو پیچھے سے جب تم جنازہ اٹھاؤ گے تو یہ دیکھنا کہ سامنے سے وہ خود بخود اٹھ جائے گا، آسمان کے ملائکہ آگے سے اس جنازے کو ہاتھ دیں گے، اور جب تم چلتے جاؤ اور ایک منزل جب آئے گی اور یہ جنازہ جب تم آگے سے دیکھو گے کہ زمین کے اوپر بیٹھ رہا ہے تو وہیں اس جنازے کو روک دینا۔ تو جب کوفے سے نجف کی طرف امیر المؤمنین علیہ السلام کا جسد مبارک اس تابوت میں لے جایا گیا، پیچھے سے شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین علیہ السلام نے کندھا دیا ہوا ہے، آگے سے اسی طریقے سے جنازہ اٹھا ہوا، ملائکہ نے آگے سے کندھا دیا ہوا ہے، ملائکہ سماوات نے جنازہ مولا علی علیہ السلام کو کندھا دیا ہوا ہے۔ پھر ایک مقام آیا کہ یہ خود بخود یہ جنازہ آگے سے جھکنا شروع ہوا، اور جب جھکنا شروع ہوا تو وہی وہ مقام تھا جہاں پر اس جنازے کو رکھ دیا گیا، اور پھر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو بیٹو کہ جب تم میرا جنازہ ادھر ہی زمین پر رکھو گے نا تو میرے جنازے کو ہٹانا تو دیکھنا اس زمین پر نیچے ایک قبر کھدی ہوئی ہوگی، وہی میری قبر ہوگی، بس تمہیں کھودنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، اسی قبر میں مجھے دفنا دینا۔ تو جیسے ہی وہ جنازہ زمین کے اوپر احترام سے شہزادوں نے رکھا اور اس تابوت کو وہاں سے ہٹایا تو ادھر سے ذرا سی مٹی ہٹائی تو پتا چلا کہ ادھر تیار شدہ ایک قبر ہے، اور ادھر ایک تختی لکھی ہوئی ہے، اس تختی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ وسیع مصطفیٰ کی قبر ہے جو کہ طوفان نوح سے کئی سال پہلے ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اللہ اللہ یا کہ آپ کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے ذریعے آپ کی قبر مبارک کو تیار کروایا گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں کہتا ہوں بسط احترام کے ساتھ دس بستہ یہ کہتا ہوں کہ یا علی آپ بہت مظلوم ہیں، لیکن آپ کا جنازہ تو ایک طرف سے آپ کے بیٹوں نے بہت احترام سے اٹھایا اور آگے سے ملائکہ نے اٹھایا، لیکن قربان جاؤں سید الشہداء امام حسین مظلوم علیہ السلام کی مظلومیت پر قربان ہو جاؤں کہ 3 دن تک ان کا جسد مبارک کربلا کی تپتی ہوئی ریتیلی کے اوپر پڑا رہا، نہ کفن تھا اور نہ ہی کوئی نہ کوئی غسل دینے والا تھا اور نہ ہی کوئی کفن دینے والا تھا۔ آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام تو شہید ہیں، اور شہید کے لیے تو یہ حکم آیا ہے کہ شہید کو تو نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ کفن دیا جاتا ہے، تو پھر ہم ان کے اس مصیبت پہ روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ جب میں نے آغا شوستری کی جب کتاب پڑھی تو یہ معمہ حل ہوا۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے بے گور و کفن لاشے پر اس لیے روتے ہیں کہ 3 دن تک جب ان کا لاشا پڑا رہا تو ان کو معلوم تھا کہ یہ ملعون میرے بدن کے اوپر لباس نہیں چھوڑیں گے۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو وصیت کی تھی کہ اے بہن زینب مجھے کوئی ایک پرانا بوسیدہ لباس دے دیں کہ میں اپنے لباس کے نیچے وہ لباس پہن لوں، کہ اگر وہ جب لوٹیں گے تو میرا اچھا لباس لے جائیں لیکن یہ بوسیدہ لباس میرے اوپر رہنے دیں۔ لیکن اللہ اللہ مصیبت حسین کہ وہ جب آخری وقت آیا تو مولا کی وہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی اور ان کا یہ کرتا بھی دشمنان اہل بیت چھین کر لے گئے۔ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا اقضی حاجتی۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے مومنین نے جن لوگوں نے
اس ماہ مبارک کے اندر عبادتیں کی ہیں خدایا، یا اللہ ان روزوں کو، ان شبہ قدر کی عبادتوں کو، ان کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ اور جو مومنین اگر کسی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے، اگر وہ مثلا بیماری کی وجہ سے اگر وہ عبادتیں نہ کر سکے، تو خدایا بحق اہل بیت علیہ السلام ان کو شفاء کاملہ عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ مولا علی علیہ السلام کے ذکر کا کہ یہ کرونا جیسی وبا کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما، خصوصاً تمام مومنین و مومنات کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا کہ یہ جو المہدی سینٹر ہے خدایا تیری آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر بنایا جا رہا ہے، خدایا ان کے لیے جو رکاوٹیں ہیں خدا ان رکاوٹوں کو دور فرما اور ان کو ہر قسم کی کامیابی اور نصرت عنایت فرما۔ اس میں جو کام میں جو آگے آگے پیش ہیں خدایا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، یا اللہ ان کے رزق و ایمان میں وسعت عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمدی و آل محمد ہم سب کے ہر قسم کے جو کوئی بھی گناہ ہے ان کو بخش دے، خدا امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ یا اللہ ہمیں واجبات پہ عمل کرنے کی، حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارا اختتام بخیر فرما، با ایمان فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں اب توفیق دے کہ ہم ان کے ظہور کی زیارت کر سکیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔